हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? ओके गाइस, हम आज सीखेंगे, मैं आज आपको बताऊंगा कि ग्लोबल सेलिंग किस तरह करते हैं अमेज़ॉन पर। ग्लोबल सेलिंग इस तरह करते हैं कि अगर आपने किसी भी कंट्री में अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, मेक्सिको हो, स्पेन, फ्रांस, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी अलग अलग मार्केट प्लेस होती हैं अमेज़ॉन पर। अगर आपने लिस्टिंग करनी है यूएस के लिए तो आप जो है यूएस का मार्केट प्लेस पहले सेलेक्ट करोगे, वहाँ पर आप लिस्टिंग करोगे, आपको वहीं से जो है यूएस का एड्रेस मिलेगा। तो आप उसी वेयर हाउस में जो एड्रेस उन लोगों ने दिया है, अपनी इन्वेंट्री आपने उसी जगह पे सेंड करनी है जो अमेज़ॉन ने आपको एड्रेस दिया है, वो यूएस में होगा। आपकी इन्वेंट्री सारी, क्योंकि आपने लिस्टिंग मार्केट प्लेस जो है आपने यूएस का सेलेक्ट किया हुआ था। इस तरह अगर आप इन्हीं कंट्री जितने भी है जो कि आते हैं, मेक्सिको आता है, जो कि स्पेन आता है, फ्रांस आता है, जो कि कनाडा, यूएस, ये सारे इसी में अगर आप सेलर सेंटर अकाउंट खोलोगे तो आपके लिए ऑटोमेटिकली ये 14 मार्केट प्लेस, जो बड़े बड़े मार्केट प्लेस है, वो आपके लिए खुल जाएंगे। तो आप इजीली वहाँ पर आपको जो है सेलेक्ट करना है और आपने जो है वहीं पर चीज़ भेजनी है। चलो आए देखते हैं किस तरह होता है। हम यहाँ से अभी कंटिन्यू करते हैं। तो ये है मेरा सेलर सेंटर का जो है अमेज़ॉन का सेलर सेंटर अकाउंट है मेरा। मैंने कनाडा से जो है बनवाया था, क्योंकि मैं कनाडा में रहता हूँ। यहाँ पर अगर हम अभी करेंगे, इटली वाला, फ्रांस, स्पेन, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, स्वीडन, जापान, ये सारी जगह जो है ये मेरे लिए खुली हुई है, क्योंकि मैं यहाँ पर कनाडा में हूँ। कनाडा के लिए मुझे वेरिफिकेशन कॉल आई थी, मुझसे इंटरव्यू किया गया था। तो अब ये सारी जगह मेरे लिए खुली हुई है, ये मार्केट प्लेस। अगर मैं इसमें एक जगह, अगर मैं अपना जो है इन्वेंट्री यूएस में भेजना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर मुझे मार्केट प्लेस खुल जाएगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझे जो है वो डिपॉज़िट मेथड मांगेगा कि हम वहाँ पर जो सेल करेंगे उसके जो है कौन से मेथड आपको चाहिए, पायोनियर वाला चाहिए या वो दूसरा जो है अपने बैंक अकाउंट के थ्रू चाहिए। यहाँ पर सिर्फ मैंने अपना जो है वो कार्ड जो है वो रजिस्टर करवाना है। अब अगर मैं कोई दूसरा वाला, इस तरह अगर मैं फ़्रांस का सेलेक्ट करूँ, तो अब फ़्रांस में जो है मैं पहले यहाँ पर, अब ये देखो ये मेरा आ गया है फ़्रांस वाला जो है यूरो, सब चीज़ अब यूरो में आएगी। तो अब ये इसका जो है मैंने जितने सेल किया हुआ था इस अकाउंट से, तो अब यहाँ पर मुझे यूरो में शो हो रहा है। इस तरह अगर मैं मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर भी मैं जाऊँ, बाज़ इस तरह होते हैं कि आपको सीधा सीधा वहीं पर चले जाते। अब ये जो है ये मार्केट प्लेस ऑस्ट्रेलिया का मार्केट प्लेस है, ये भी मुझसे मांग रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट अपना करूँगा, यहाँ पर अगर मैं जाऊँगा और मैं कहूँ कि ऐड अ प्रोडक्ट, तो ऐड अ प्रोडक्ट में जहाँ मैं अगर लिस्टिंग करूँगा, कोई भी चीज़ अगर मैं लिस्ट करूँगा यहाँ पर, तो वो फिर अगर लास्ट में वो मुझे ऑस्ट्रेलिया का कोई वेयर हाउस का नंबर देंगे, वेयर हाउस का एड्रेस देंगे कि यार अपनी इन्वेंट्री यहाँ तक भेजो। तो मैं अपने सप्लायर से फिर बात करूँगा, अपने सप्लायर को मैं कहूँगा कि मुझे इस एड्रेस पे शिपमेंट चाहिए, तो आप यहाँ पर जो है शिप कर सकते हो। अच्छा, अगर अब हम प्रोडक्ट अगर यहाँ पर लिस्ट करेंगे, तो अपना लिस्टिंग प्रोडक्ट किस तरह करेंगे? अगर मैं हमारा जो है ऑलरेडी वहाँ पर कोई मौजूद है, कोई इस तरह जिसका प्रोडक्ट नेम आपको पता हो, या एसन आपको पता हो, या यूपीसी कोड आपको उसका पता हो, तो आप यहाँ पर लिख लें। और अगर नहीं नहीं पता, तो आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़ॉन, जो कि यहाँ पर अभी नहीं मतलब जो है आपका अपना प्रोडक्ट है, आपने अपना यूपीसी कोड लिया हुआ है बारोमीनिया से, या इस तरह का जो है कोई और चीज़ आपने ली हुई है जो अपना ब्रांड हो आपका। अब अपनी चीज़ आप जो है लिस्टिंग अपनी अपनी क्रिएट करोगे, किसी के नीचे आप मी टू नहीं कर रहे हो, किसी के नीचे आप अपनी लिस्टिंग नहीं लगा रहे हो। तो अब मैं यहाँ पर इसमें वो करूँगा, फिर ये आपसे कैटेगरी मांगे, कौन सी कैटेगरी का है, बेबी प्रोडक्ट है, बेबी प्रोडक्ट में कौन सा प्रोडक्ट है यहाँ पर, ये फिर आप यहाँ पर डिटेल से दोगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर कैटेगरी सर्च करता हूँ, या यहाँ से मैं सीधा सीधा करता हूँ बेबी केयर एक्टिविटी, ये फिर आपसे चलो मैं बुक कर लेता हूँ
سلیکٹ بکڈ یا باتھ ٹرائی موبائل، یہ سارے جو ہے اس میں چیزیں ہیں. یا چلو واکر کر لیتے ہیں. تو اب واکر دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا آتا ہے. اب یہاں سے آپ کو پروڈکٹ آئی ڈی مانگے گا. پروڈکٹ آئی ڈی کا کیا مطلب ہے؟ یو پی سی کوڈ ہے آپ کے پاس، یا جو ہے جنریک ہے، یا ای آئی این ہے، یا ایس این نمبر ہے. ایس این نمبر آپ کو میں نے بتایا تھا، یہ امیزون کا جو جہاں پر لسٹنگ ہوتی ہے تو امیزون والے خود اس کا ایک نمبر دے دیتے ہیں جس کو ایس این نمبر کہتے ہیں. اچھا، پھر وہ اگر آپ کو یو پی سی کوڈ بارومینا سے ملا ہوا ہے تو آپ یہاں پر اپنا یو پی سی کوڈ ڈال لیں، اور یہ آپ کی پروڈکٹ آئی ڈی ہو گئی. یہ برانڈ ڈال لیں. نیم ڈال لیں. نیم کیا ہوگا؟ تو نیم جو بھی چیز مطلب ہم نے واکر سلیکٹ کیا تھا تو ہم واکر یہاں پر لکھ سکتے ہیں. برانڈ اپنے نام کا برانڈ ڈالے جو آپ کا برانڈ ہے. مینوفیکچر آپ اپنا برانڈ بھی ڈال سکتے ہیں، اپنا نام بھی ڈال سکتے ہیں. اور اس پہ جو ہے ایکسپائری ڈیٹ ایکسپائریبل ہے یا نہیں ہے، اس میں جو ہے یس اور نو کر لیں. اس کے بعد ریجن، کون سے ریجن سے، ہاؤ مینی کوانٹیٹیز، یہ سارا جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے. تو میٹیریل کمپوزیشن کس طرح ہے، مینوفیکچرنگ کس طرح ہے، یہ سارا جو ہے اس میں ڈیٹیل آ رہا ہے. مینوفیکچر منیمم یونٹ آف میجر کتنی ہے، اس پہ منتھ ہے، ایئرز ہے، اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. پھر لیول آف پیکیجنگ کس لیول مطلب آرڈریبل ہے یا نہیں، اور نمبر آف باکسز کتنے باکسز ہیں. تو اگر آپ یہاں پر یہ سب کچھ کرو گے، اچھا پھر یہ آپ سے مانگے گا کہ یہ میٹیریل کون سا میٹیریل ہے، واکر ہے. یہ سارا اس میں تھوڑا ڈیٹیل زیادہ مانگ رہے کیونکہ ہم نے خود ہی اپنی وہاں پر واکر سلیکٹ کیا ہوا تھا. اگر ہم کوئی اس طرح کی چیز سلیکٹ کر لیں جس میں یہ ساری چیزیں نہ ہو، فار ایگزامپل بیبی پروڈکٹ ہم اور بھی یوز کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے یہ سارا ڈیٹیل ہم سے مانگ رہا ہے. وول کا بنا ہوا یا جو بھی ہے نا وٹ ایور. اس کے بعد ہم ویریشن بھی اس کی میں ایڈ کر سکتے ہیں. ویریشن کا بھی ایک الگ سا طریقہ ہے. ویریشن میں کلرز یا سائز کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. پھر اگر نیم اور سائز کے بارے میں یا دونوں کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا تو اس میں آپ سمپلی یہ لکھ لیں. اور اوپر سے جو ہے اگر ویریشن اسی یو پی سی کوڈ کے نیچے آپ نے ویریشن ایڈ کرنی ہے تو اس ویریشن کو جو ہے آپ صرف ایڈ اے ویریشن کر لیں. فار ایگزامپل چلو سائز ہم دے دیتے ہیں 7، جو بھی ہے وہ میں صرف وہ کر رہا ہوں کہ سائز ہمارے پاس کتنے ہیں. کلر ہمارے پاس کیا ہے، کلر چلو بلو میں لکھ لیتا ہوں. یہ میں ویسے فرضی لکھ رہا ہوں آپ کی صرف سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے. اچھا، کلر اینڈ سائز اسپیسیفک ویریشن آئٹم. تو اب یہ اس لیے نہیں جا رہا کہ ہم نے وہاں پر یو پی سی کوڈ نہیں لکھا ہوا. یہ سارا کا سارا ایک ہی یو پی سی کوڈ کے نیچے جائے گا. اگر ہم اس پہ ایڈ اے ویریشن کر لیں یا چلو ہم سائز پہ کر لیں تو اس لیے نہیں جا رہا کہ ہم نے وہاں پر یو پی سی کوڈ ڈالا ہوا نہیں ہے. اگر یو پی سی کوڈ ہم وہاں پر ڈالتے تو کیونکہ یہ دیکھو یہاں پر یہ وائٹل انفو جو ہے یہ خالی پڑا ہوا ہے. تو پہلے اگر اس میں سے یہ ریڈ ڈاٹ ختم ہو جائے تو اس کا مطلب یہ کلیئر ہے. پھر ویریشن میں یہ سب کچھ ایڈ ورڈ ڈسکرپشن اور پھر کی ورڈز. امیجز آلریڈی جو سپلائر سے آپ مال لوگے تو اس کو آپ کہو کہ یار مجھے جو ہے اس کی امیجز سینڈ کرو، تو امیجز سینڈ کرے گا. پھر اس کے بعد آفر آپ نے کون سی ڈالنی ہے، آپ خود شپمنٹ کرو گے یا مرچنڈائز ہوگا یا فلفلمنٹ بائی امیزون ہوگا. اگر یہ ہوگا تو پھر اس کا الگ سا سیٹ اپ ہے، یہ سیو اینڈ فنش کر لو. تو سارا جو ہے ڈسکرپشن میں ویریشن میں، اور آپ کو یہ سارا سب کچھ یہ وائٹل انفو میں پہلے مانگ رہا ہوتا ہے. تو اس کے بعد یہ سب کچھ آپ نیکسٹ کرو گے، سیو اینڈ فنش کرو گے. تو اس کے بعد آپ جو اس کے بعد امیزون آپ سے پوچھے گا کہ آپ کو پروڈکٹ لیبل، کیونکہ اگر پروڈکٹ لیبل اس پروڈکٹ لیبل آپ کو امیزون تب دیتا ہے جب آپ کسی کے نیچے لسٹنگ کرتے ہو تو اس ٹائم آپ کو پروڈکٹ لیبل ملتا ہے. اگر آپ اپنے برانڈ جو ہے وہ رجسٹر کروا رہے ہو اور آپ کے پاس اپنا یو پی سی کوڈ ہو تو وہ پھر آپ اسی یو پی سی کوڈ جو ہے یا وہی بار کوڈ آپ سپلائر کو سینڈ کرو کہ وہ خود ہی بار کوڈ جو ہے پروڈکٹ پہ لگائے گا. صرف اور صرف امیزون آپ کو باکس لیبل سینڈ کرے گا، وہ صرف آپ باکسوں پہ لگاؤ گے. کیونکہ ہم سے یہاں پر پہلے پوچھا گیا تھا کہ کتنے باکسز ہیں آپ کے پاس، نمبر آف باکسز کتنے ہیں، تو وہ اتنے باکسز ہیں. تو وہاں پر آپ نے جب جتنے بھی باکسز دیے ہیں تو یہ امیزون آپ کو صرف باکس لیبل دے گا اور آپ نے صرف سپلائر کو سینڈ کرنی ہے اور سپلائر نے
اس پہ لگانا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امیزون کے لیے اگر کوئی چیز آپ نے سلیکٹ کرنی ہے تو ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ پروڈکٹ یہ پرائیویٹ لیبل ہے اور یا یہ ہول سیلر ہے یا یہ امیزون خود ہی سلیکٹ کر رہا ہے۔ فار ایگزامپل چلو ہم کپس لکھتے ہیں، کپس اگر میں یہاں پر لکھوں تو کپس میں سارے یہ کپس آ جاتے ہیں۔ اب اس کا برانڈ رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے رجسٹرڈ، یہ آپ کو کس طرح پتہ چلے گا؟ کپس یہ سارے کپس آ رہے ہیں یہاں پر۔ اچھا یہاں پر آپ اسے دیکھ سکتے ہو کہ اب ٹو کتنے سٹارز آپ کو چاہیے، ریوینیو کس کے اچھے ہیں۔ تو سارے بکس ہی آ رہے ہیں یہاں پر، کیا مسئلہ ہے بھائی؟ میں ذرا اسے ریفریش کرتا ہوں، کیا پتہ پھر آ جائے۔ اچھا یہ دیکھیں، چلو یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اب یہاں سے میں کسی بھی چیز کو اٹھاتا ہوں، رینڈم کسی چیز کو اٹھاتا ہوں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ پرائیویٹ لیبل ہے۔ صرف آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ میں پرائیویٹ لیبل اور ہول سیلر جو ہے وہ کس طرح، یا جو ایگزسٹنگ لسٹنگ ہے وہ کس طرح پتہ چلے گی۔ اب یہ والا ہے، یہ وزٹ امیزون بیسک اسٹور، تو یہ امیزون کا اپنا برانڈ ہے، امیزون کا اپنا برانڈ ہے۔ امیزون یہ خود ہی اسے سیل کر رہا ہے اور خود ہی جو ہے اس کو شپ کر رہا ہے۔ تو اب اگر آپ اس کے نیچے اپنی ایگزسٹنگ لسٹنگ لگائیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس میں ویریشن ان لوگوں نے خود ہی ایڈ کیے ہوئے ہیں، تو آپ اس پہ لگا سکتے ہو۔ کس طرح پتہ چلے گا؟ یہاں سے وزٹ امیزون بیسک اسٹورز، ٹھیک ہے۔ تو یہ امیزون کا اپنا برانڈ ہے۔ اب میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہاں پر کوئی اور اس طرح چیز آ جائے، فار ایگزامپل چلو ہم یہ کر لیتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ اب اس کا اپنا اسٹور ہے، وزٹ دی ڈاؤن اسٹور۔ تو ڈاؤن اسٹور کیا ہوتا ہے؟ یہ اس کا اپنا برانڈ ان لوگوں نے رجسٹر امیزون کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہ دیکھو یہ بھی اسی کا ہے، یہ بھی ایک سیلر بیٹھا ہوا ہے یہاں پر، یہ اس کا اپنا سیلر ہے۔ اب میں آپ کو اور بھی اس طرح کی چیزیں بتاؤں گا۔ یہ شاپرز ہے، تو یہ تو برانڈ ہے ہی آلموسٹ، مگر چلو پھر بھی وزٹ شاپ، یہ دیکھو۔ تو اس طرح اب یہ سارے پرائیویٹ لیبل ہیں۔ اگر اب ہم اسے سیل بھی کریں گے تو پہلے تو یہ ہم سے مانگے گا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، پہلے یہ ہم سے مانگے گا انوائس، کہ بھائی ہمیں انوائس دو، اور اگر انوائس ہم نے دے بھی دی ہے اور ہمارے پاس یہ پروڈکٹ اس طرح نہیں ہوا، اور کیونکہ اگر ہم یہی چیز کسی اور جگہ سے لیں گے تو ہمارے پاس تو انوائس نہیں ہوتا، تو ہم پھر کیا کریں گے؟ ہم پھر یہی کر سکتے ہیں کہ بھائی وہ ہائی جیکنگ میں آ جاتا ہے، اور کیونکہ وہ ایک پرائیویٹ لیبل ہے اس کے نیچے ہم ایگزسٹنگ لسٹنگ تو کر سکتے ہیں، مگر اگر ہمارا اور اس کا برانڈ مختلف ہو، یا ہم نے اس کو جو ہے وہ غلط اس طرح کچھ کیا ہوا ہو اس کی لسٹنگ سے، تو یہ پھر ہائی جیکنگ میں آ جاتا ہے، اور ہائی جیکنگ جو ہے وہ امیزون وہ کبھی نہیں برداشت کرتی، وہ آپ کو ایک دم جو ہے آپ کا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں بھائی، یہ ساری باتیں آپ کو سیکھنی چاہیے جب آپ امیزون کا کام شروع کریں گے۔ اور یہ آپ صرف مارکیٹ پلیس جو ہے، مارکیٹ پلیس پہ آپ چیک کر لیں، فار ایگزامپل چلو یہ بیسک 6 پیسز ہے، یہ بھی امیزون کا ہے، امیزون اسے خود سیل کر رہا ہے، خود شپ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھو یہ ایک برانڈ بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی ایک برانڈ ہے، یہ بھی برانڈ بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ، امیزون بیسک 6 پیس۔ تو اس طرح پتہ چلے گا۔ چلو جی، اگر اس کے بارے میں کوئی اس طرح کوئی اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو
کوئی بھی بات ہو تو آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، میں اس کا جواب دوں گا، یا کسی اور چیز پر آپ نے جو ہے آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا کوئی اس طرح کا جو ہے، تو پھر آپ مجھے بتا سکتے ہیں، میں اس پہ الگ سا ویڈیو بناؤں گا، آپ کو شو کرواؤں گا کہ کس طرح ہوتا ہے۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کرے اور لائک بھی کر لے پلیز۔